سورۃ النساء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ آیت آپ نے بہت سنی ہوگی، اس لیے کہ یہ نکاح کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ جو آیات نکاح کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہی آیت بھی ہے۔ اور آج کے جمعے میں اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ویمن ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس کو خواتین کے حقوق، ان کی امپاورمنٹ اور ان کی بہتری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسانوں کی تقریباً نصف آبادی کا مسئلہ ہے، تو اتنے بڑے مسئلے میں سے اسلام کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے کہ اس حوالے سے اس کی تعلیمات نہ ہوں یا واضح نہ ہوں، یا اس میں کوئی گوشہ تشنا چھوڑا ہو، یا کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی ہو جس کی پورا کرنے کی ضرورت کسی اور کو پیش آئی ہو، یا حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نامکمل ہوں، یا آسمانی کتاب نے اس کے حوالے سے کوئی تفصیل بیان نہ کی ہو جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑی 18ویں اور 19ویں صدی کے دانشوروں کو کہ وہ عورت کو اس کے حقوق دلانے کے لیے میدان میں آئیں اور تحریکیں چلائیں۔ تو یہ موضوع ایسا ہے جس کے ساتھ اسلام کا بڑا براہ راست تعلق ہے، اور یہ قرآن و سنت کا ایک بہت اہم موضوع رہا ہے، سیرت النبی کا بڑا اہم موضوع رہا ہے، اور اسلام نے جن بڑی معاشرتی تبدیلیوں کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کا ثبوت بھی دیا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز خواتین کے سٹیٹس کی بحالی ہے، اور ان کی عزت و تکریم اور ان کی حفاظت اور ان کی عفت، ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ اس موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے چند چیزیں ہمارے اپنے ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے۔ خواتین کے حقوق سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے، اس کو آپ اپنے موجودہ معاشرے کے ساتھ اپنے موجودہ معاشرے کے آئینے میں مت دیکھیے۔ یہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، فلانے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، عربوں میں کیا ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ باقی کسی حوالے سے اپنے معاشرے کو بدقسمتی سے بطور مثال نہیں پیش کر سکتے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا عکاس ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی 100% نمائندگی کر رہا ہے، یا 100% ایک اس کی تصویر پیش کر رہا ہے، جیسے باقی معاملات میں آپ کس شعبے میں اپنے معاشرے کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس سے کہیں کہ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم عدالت میں نہیں کھڑے، اگر ہم نظام حکومت میں نہیں کھڑے، اگر ہم نظام تعلیم میں نہیں کھڑے، تو ہم اپنی معاشرت میں بھی نہیں کھڑے، اور جب ہم اپنی معاشرت میں نہیں کھڑے تو خواتین کے ساتھ جو رویے ہمارے معاشرے میں بالعموم اختیار کیے گئے ہیں اس کا عام طور پر کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں تو اسلام کا موقف معلوم کرنے کے لیے، قرآن کا موقف معلوم کرنے کے لیے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم کرنے کے لیے ان مراجع اور مصادر کو، ان ریفرنسز کو دیکھنا پڑے گا جہاں پر یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تعلیمات عمل کے لیے آئی تھیں، لیکن یہ ہماری ان بدقسمتیوں میں سے ایک ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی عملی تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے جو اسلام نے آنے کے فوراً بعد پیش کیے۔ اس لیے اس حوالے سے ہمارے جو دیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے غور کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس کا تعلق براہ راست کتاب و سنت کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ بات ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسرا ایک اہم نقطہ اگر ہم اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں تو اگلی بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ جو نظام مغرب نے دنیا کو دیا ہے وہ اصطلاحات کا، عنوانات کا، ٹرمینالوجیز کا ایک کھیل ہے۔ دیکھیں، وہ دنیا میں سب سے بڑا فساد برپا کرتے ہیں تو امن کے نام پر کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے عراق میں 10 لاکھ لوگ یا 20 لاکھ لوگ مار دیے تو کیوں مارے؟ امن کے نام پر۔
افغانستان میں کئی ملین لوگ مار دیے، عنوان کیا اختیار، یعنی دنیا کی سب سے بڑی بدامنی امن کے نام پر پھیلائی جائے گی، دنیا میں سب سے زیادہ آوارگی وہ آزادی کے نام پر پھیلائی جائے گی۔ ایسے ہی ایک لفظ ہمارے ہاں آیا ہے اور ہم نے بھی بلا سوچے سمجھے اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے مساوات کا۔ مساوات یا برابری، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جائے، اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام مساوات کو ان معنوں میں نہیں لیتا جن معنوں میں کوئی سوشلزم کے نزدیک جو اس کے معنی ہے۔ اسلام مساوات کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دین ہے۔ اگر مساوات سے مراد بالکل برابری ہے، ایک جیسا رول ہے، ایک جیسا کردار ہے، یا ایک جیسا طرز زندگی ہے، تو اسلام نے اس کی بجائے اپنا جو انحصار رکھا ہے، اسلام نے جو اپنی بنیاد بنائی ہے، اسلام نے جس پر اپنی عمارت کھڑی کی ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ اور عدل و انصاف میں اور مساوات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مساوات کا تو مطلب ایک یکساں برابری تمام چیزوں میں، جیسے اگر فرض کیجئے ہم ذرا جانوروں کی دنیا میں چلے جائیں تو مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہل کے اندر بیل بھی جوتا جائے اور گائے بھی جوتی جائے، تب مساوات قائم ہوگی۔ اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری گائے کی بھی ہو اور بیل کی بھی ہو بیک وقت، تو ظاہر بات ہے کہ یہ برابری ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ گائے چونکہ اس کی تخلیق اللہ پاک نے اور طریقے سے کی ہے، تو وہ بچے پیدا کرنے کے لیے اور دودھ دینے کے لیے ہے، اور بیل جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے اور ریڑھا کھینچنے کے لیے اور سختی کے کام کرنے کے لیے۔ اب اس میں دونوں کے رول میں مساوات تو نہیں ہے، اب الگ الگ اپنے اپنے کام ہیں، مگر عدل ضرور ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لیا جا رہا ہے۔ جو چیز اس کی باڈی کیمسٹری کے ساتھ، اس کے سٹرکچر کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ، اس کی نوعیت کے ساتھ، اس میں موجود قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، وہی رول اس کو، وہی ٹاسک اس کو اسائن کیا گیا ہے۔ اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ اس لیے جب اسلامی پیراڈائم میں آپ کسی چیز کو سوچیں گے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں چیزوں کو عدل و انصاف کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اور بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ مثلا ہم نے جو انفرادی ملکیت کا تصور اسلام نے جائز قرار دیا، پروفٹ موٹیو کو جائز قرار دیا، انسانوں کے درمیان معاشی اعتبار سے ایک جائز اور عادلانہ اور منصفانہ اونچ نیچ کو جائز قرار دیا۔ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ پورے معاشرے کی آمدن کو بالکل روپوں پیسوں کے اعتبار سے ایک برابر کر کے رکھا جائے اور اس کے لیے کوئی مصنوعی نظام بنانے کی کوشش کی جائے، جو تجربہ آپ کے پڑوس کے اندر سوشلزم کا بہت برے طریقے کے ساتھ ناکام ہوا، اور اس قسم کی مساوات کی کوششیں تو بالکل اس کی ہنڈیاں تو بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ گئی پوری دنیا کے سامنے۔ وہ ملک جو دنیا کو یہ نظام دینا چاہتے تھے اور دنیا میں یہ نظام لانا چاہتے تھے، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے، وہ خود ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے بجائے اس کے کہ وہ دنیا کو اس کا کوئی نظام دیتے۔ اس لیے یہ ایک دوسرا اصول ہے کسی بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے۔ ایک خاتون، ایک عورت اپنی زندگی میں جن مراحل سے گزرتی ہے، اگر ہم اس کا مرحلہ وار جائزہ لے لیں اور بالکل اختصار کے ساتھ اس میں جو چند بنیادی باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں اس کو میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، تو ایک خاتون کے 4 مراحل ہو سکتے ہیں زندگی کے، جن میں سے پہلا اس کی دنیا میں آمد اور پیدائش، اور دوسرا اس کی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی شادی تک کا وقت ہے، جو عام طور پر اس کا اپنے باپ کے گھر میں یا اپنے سرپرستوں یا گارڈینز کے پاس گزرتا ہے۔ تیسرا اس کی شادی سے لے کر اس کی ازدواجی زندگی ہے، جب تک وہ زندہ ہے یا اس کا شوہر زندہ ہے یا ان کا تعلق زندہ ہے، یعنی یا خاتون زندہ ہے یا شوہر زندہ ہے یا باہمی تعلق زندہ ہے، وہ ایک اس کی زندگی کا ایک اور حصہ ہے۔ اور چوتھا ایک حصہ جو ضروری نہیں کہ ہر خاتون کی زندگی میں آئے، لیکن وہ آ سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے یا اس کا ازدواجی تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ خاتون پھر سے تنہا ہو جاتی ہے، تب اس کی زندگی کا ایک دور ہے اور ایک اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ 4 بڑے مراحل اگر ہم طے کر لیں، سمجھ لیں، تو ان چاروں کے حوالے سے میں اپنے اس وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو ویسٹرن سوسائٹی کی وہ پوری تصویر تو نہیں دکھا سکتا
کہ اس میں خاتون ان چاروں مراحل میں کس طرح گزرتی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کرتا کہ آپ حضرات اس گلوبل ولیج میں ایک دوسرے کے حالات سے، ایک دوسرے کی معاشرت سے اور ایک دوسرے کے نظام زندگی سے ہم لوگ بہت بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو قریب سے دیکھا ہے، اس میں وقت گزارا ہے، اس کو جانتے ہیں، وہاں پر رہے ہیں، اس لیے ان تفصیلات میں جانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن جو اسلام کا پرسپیکٹو ہے، جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، جو اسلام کا موقف ہے، وہ میں ضرور عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرہ دیا گیا تھا اپنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے، جو معاشرہ آپ کے سامنے موجود تھا، جس پر پورے کے پورے اسلام نے اپلائی ہونا تھا، جس معاشرے نے اسلام کی عملی شکل اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا عملی نقشہ پوری انسانیت کے سامنے رکھنا تھا، وہاں خاتون کو یا عورت کو جو سب سے پہلا مرحلہ درپیش ہوتا تھا وہ پیدائش کے بعد زندگی کا حق تھا، کہ ایک بچی کو پیدا ہوتے ہی زندگی کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور چونکہ اس زمانے میں یہ سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئی تھی کہ پیدائش سے پہلے بچے یا بچی کا اندازہ لگا لیا جائے۔ اگر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے حالات پر BBC نے ایک ڈاکومنٹری کی تھی جس کا نام تھا، عنوان تھا لیٹ ہر ڈائی، اس کو مرنے دو، ہوگی اب بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں انہوں نے اس پر کیا تھا، یہ ڈاکومنٹری اس پر کی تھی کہ انڈیا میں چونکہ الٹرا ساؤنڈ آ چکا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے آنے کی وجہ سے پیدائش سے چند مہینے پہلے بچی اور بچے کا پتہ چل جاتا ہے، ان کی جنس متعین ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی اپنی سروے یہ تھا، یہ اب ان کے اعداد و شمار کتنے درست ہیں یہ میں نے آپ کو چونکہ حوالہ دے دیا اس لیے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد پر بچی کی جنس معلوم کرنے کے بعد اس کو ماں کے رحم میں اور پیٹ میں جو قتل کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، اس کی تعداد روزانہ 3000 بچیاں ہیں، 3000 بچیاں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنس کی تعین اس وقت ہوتی ہے 4 مہینے کے بعد، جب جو اس میں روح پڑ چکی ہوتی ہے، جس میں جو اسلام کے نزدیک قتل ہے، چاہے وہ قتل ماں کے پیٹ سے باہر ہو یا ماں کے پیٹ کے اندر ہو، بہرحال وہ قتل نفس ہے۔ تو 3000 بچیاں ڈیلی، روزانہ، یہ سالانہ 10 لاکھ بچیاں بنتی ہیں، 1 ملین ہر سال۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے، اور اس پر یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا استحقاق صرف اس کو جاہلیت کے معاشرے پر نہ قیاس کریں کہ اسلام کی آمد سے پہلے کے یہ مسائل تھے، یا آج بھی اس دنیا کے اندر بھی جہاں پر اسلام کی کرنیں اور شعائیں پورے طور پر موجود نہیں ہیں، وہاں پر یہ چیز موجود ہے ان لوگوں کی۔ تو پہلا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو بتایا کہ یہ بچی جو دنیا کے اندر آتی ہے، اس کو جس نے دنیا سے کسی نے رخصت کیا، کسی نے اس کو قتل کیا، تو قرآن پاک کی تعلیمات تھی کہ اور اس وقت کو تم لوگ یاد کرو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، اللہ جل شانہ اس زندہ گاڑی گئی معصوم بچی کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی، تجھے کیوں قتل کیا گیا اس چھوٹی سی عمر میں۔ اور جو لوگ اسلام لائے تھے اور وہ پہلے اس شدید ترین جرم میں مبتلا رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا قصہ سنایا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ چھوٹی سی تھی، مجھے اتنی محبوب تھی، اتنی مجھے پیاری تھی، لیکن اس کا وہ 2-2.5 سال کا وقت آ گیا جب میں نے اس کو گاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میں اس کو لے کر چلا، اور وہ سمجھی کہ مجھے باپ کہیں کھلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اور میں اس کو جنگل میں لے گیا، اور وہاں لے جا کر جب میں کھود رہا تھا زمین کو، تو زمین کی مٹی میرے اوپر پڑتی تھی، تو وہ بچی میری داڑھی سے بھی اور میرے اوپر سے وہ مٹی بھی جھاڑتی تھی، اور جب میں وہ کھڈا کھود چکا تو میں نے وہ بچی اس میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو وہ آخر تک چیختی رہی اور حیران ہوتی رہی کہ میرا باپ مجھے کیوں زندہ گاڑ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اس بچی کے اس تصور سے کہ جو اس وقت ایک معصوم بچی جب زمین کے اندر رکھی جا رہی ہو، اور وہ باپ جس کے باپ خود اس کو زندہ گاڑ رہا۔ تو پہلا حق جو اسلام نے آ کر اس بچی کو دیا،
اور اس نے آ کر پوری انسانیت کو اس جرم کے شنیع ترین ہونے کے اوپر اور اس جرم کے قبیح ترین ہونے کے اوپر اور اس کے سخت ترین ہونے کے اوپر جس نے اصرار کیا تو اسلام، تو اسی کے بعد یہ حق پوری دنیا کے اندر سمجھا گیا اور مانا گیا کہ کسی بچی کو فقط اس کی جنس کی بنیاد کے اوپر، فقط اس کی نسوانیت کی بنیاد پر، اس کے عورت ہونے کی بنیاد پر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا کسی صورت کے اندر بھی۔ تو پہلی چیز تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف یہ نہیں کہ اس سے منع کر دیا، اس معاشرے، میں کہہ رہا ہوں معاشرے کی تصویر اس کو سامنے رکھیں، اس میں لوگوں کو فضائل سنائے اور لوگوں کو جنت کی ضمانتیں دیں اگر وہ اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی لڑکی پیدا ہوئی، یہ اسی معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے جہاں پر ابھی قرآن اور اسلام اتر رہا ہے اور عام پریکٹسز ابھی تک وہ چلتی رہی ہیں یا چل رہی ہیں جو لوگ اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے، تو آپ نے فرمایا جس کی بچی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا بلکہ اس نے کیا کیا، تین کام فرمائے کہ اس کے ساتھ اس نے نہ کیے ہوں، تو تین کام اگر وہ اپنی بچی کے ساتھ نہیں کرے گا تو فلہ الجنہ، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پہلی فرمایا کہ اس کو زندہ درگور نہیں کرے گا، دوسرا فرمایا کہ اس کے ساتھ حقارت کا سلوک نہیں کرے گا، حقارت کا مطلب یہ کہ اس کو حقیر نہیں جانے گا، اس کو کمتر نہیں جانے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دے گا، بیٹوں کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دے گا۔ کہا جو بندہ یہ تین کام کر لے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ اس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، بچی کو حق زندگی مل گیا اور وہ پیدا ہو گئی اور اس کو موت سے بچا لیا گیا، اب اس کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ آ گیا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دینے اور اچھی تربیت کرنے پر اصرار فرمایا اور اس کے اوپر فضائل بیان فرمائے۔ حدیث شریف ہمارے سامنے جس میں آپ نے فرمایا کہ من عال ثلاث بنات، جس شخص نے تین بیٹیاں اچھے طریقے سے پال لیں، جس شخص نے تین بچیوں کا نان نفقہ صحیح طریقے کے ساتھ اٹھا لیا اور ان کی پرورش صحیح معنوں میں کی، جسمانی پرورش مراد ہے، پھر کیا کیا، فَأَدَّبَهُنَّ، پھر ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، ادب سکھایا۔ ادبہن کا مطلب یہ صرف اردو کا ادب نہیں ہوتا، عربی میں اس کا مطلب پوری تربیت کرنے کا عمل ہے۔ ایک اچھی تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاق سکھائے، اچھی عادات سکھائیں، اچھے اوصاف سے اس کو مزین کیا، اچھے طریقے سے اس میں ساری ایمانی صفات پیدا کی، یہ فَأَدَّبَهُنَّ۔ تو فرمایا پہلا کام ایک تو یہ کیا کہ تین بچیاں ہوئیں اور ان کی بنیادی پرورش کی، دوسرا یہ کیا کہ ان کو فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو اچھی تعلیم دی اور اچھی تربیت کی ان کی، پھر فرمایا وَزَوَّجَهُنَّ، اور پھر ان کی شادیاں کر دی، اور پھر آخر میں فرمایا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا، اچھے طریقے سے سلوک کیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ صحابہ تو وہ ہوتے تھے، ہر ایک کی تو تین بیٹیاں نہیں ہوتی، تو صحابی فوراً پوچھے یا رسول اللہ جس نے دو کے ساتھ ایسا کیا، فرمایا جس نے دو کے ساتھ کیا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ کسی نے ایک کے ساتھ ایسا کیا، مطلب بیٹی ایک تھی اس کی، فرمایا جس نے ایک کے ساتھ کیا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو وہ کہا تین کے لیے تھا لیکن پھر اس کو دو کے لیے بھی فرمایا اور پھر اس کو ایک کے لیے بھی فرمایا۔ تو یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ تھی یعنی اپنی بیٹی کی بات ہے۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث شریف اور بھی آپ کو سناؤں کہ آپ نے ایک اور موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوئیں، روایات مختلف ہیں، دو بھی ہیں تین بھی ہیں، کہ جس کی بیٹیاں جتنی بھی ہوئیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا پرورش کا، تعلیم کا اور تربیت کا، تو فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے میرے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس طریقے کے ساتھ وہ جنت کے اندر میرے قریب ہوگا جس نے اپنی بچیوں کا حق ادا کیا۔ یہ تعلیمات اس معاشرے کے لیے بہت اجنبی تھیں، بہت نئی تھیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اور آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب ان تعلیمات کو سیکھے ہوئے اور اس پر عمل کیے ہوئے انسانیت کو 1400 برس ہو چکے۔ 1400 برس سے ہم ان اسلامی تعلیمات کے ثمرات اور نتائج دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حیرت ہوتی ہے ان باتوں کو سن کر کہ کیا کوئی انسان اپنے جگر گوشے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، کیا اس کو دفن بھی کر سکتا ہے کوئی انسان؟ آج ہمارے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہم یقین نہیں کر سکتے ان باتوں کے اوپر،
لیکن اس یقین نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اسلام نے یہ تعلیمات دیں اور ان پر صدیوں انسانوں کا تعامل، ان کا عمل، ان کی پریکٹس چلی اس کے اوپر، اور اتنی چلی کہ آج اس کو وہ یقین میں نہیں آتی بات انسان کو اس پر. تو اس پر صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے ایک اور، آج اس کا موضوع نہیں، اس پر ورنہ بات کرتے کہ اس معاشرے میں جہاں آپ تشریف لائے تھے وہاں عورتوں کی ایک بہت ہی پسی ہوئی قسم تھی، اور وہ اتنی پسی ہوئی قسم تھی کہ اس سے زیادہ مظلوم روئے زمین پر کوئی اور چیز نہیں تھی، اور وہ عورتیں تھیں جو لونڈیوں کی شکل میں تھیں، یا وہ مرد تھے جو غلاموں کی شکل میں تھے. ان کی منڈیاں لگتی تھیں، اور وہ منڈیاں تاریخ کی کتابوں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، ان بازاروں کے احوال لکھے ہوئے، ابن کثیر نے لکھا ہے، دیگر مورخین نے لکھا ہے. ان منڈیوں کی جو ہم تاریخ کی کتابوں میں جو ان کی شکل پڑھتے ہیں وہ بعین ہی ویسی ہے جیسے آپ کے ہاں بکرا منڈی لگتی ہے. اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں جانور بہت سارے کھڑے ہیں بکرا منڈی میں، بکریاں ہیں، بیل ہیں، گائیں ہیں، اس طرح عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور جس کے بھاگنے کا خطرہ ہوتا تھا اس کے پاؤں کے اندر بیڑی اور زنجیر بھی ہوتی تھی، جس کے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا وہ ویسی جس طرح بکرا منڈی میں دیکھتے ہیں کچھ کو باندھا ہوا ہوتا ہے، کچھ جانور کھلے کھڑے ہوتے ہیں. گاہک آتے تھے اور ان کو باقاعدہ جس طرح آپ جانور لیتے ہیں منہ کھول کر دانت چیک کرتے ہیں یا باقی اس طریقے کے ساتھ ان کو ٹٹول کر ان کو خریدا کرتے تھے، اور وہ ان کی ملکیت سمجھے جاتے تھے. اس فضا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، الرجل تکون له الامہ، کہ ان سارے لوگوں سے کہا جن کے گھروں کے اندر یا جس معاشرے کے اندر لونڈیاں عام موجود تھیں، پہلے سے چلی آ رہی تھیں، کہ اگر کوئی شخص ہو جس کی ایک لونڈی ہو، فَيُعَلِّمُهَا، اس نے اس کو تعلیم دی، فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، اور عام تعلیم نہیں، بڑی بہترین تعلیم دی اس کو، پڑھایا لکھایا اس کو. وہ لونڈی جس کو لوگ لاتے ہی خدمتوں کے لیے تھے اور لاتے ہی مزدوریوں کے لیے تھے، اور آپ اگر اس کی تفصیلات پڑھیں تو وہ انتہائی شرمناک قسم کی مزدوریاں ہوتی تھیں. بہت سے لوگ لونڈیاں اس لیے خریدتے تھے کہ ان سے پیشہ کرواتے تھے، اور پیشے سے مراد یہ کہ بدکاری کرواتے تھے ان سے، اور اس کی کمائی کھاتے تھے. 10-12 لونڈیاں لے کر ان کو بٹھا دیتے تھے کوٹھوں پر، اور وہ ان کے پاس گاہک آتے تھے اور وہ ان کو پیسے دیتے تھے. یہ ان کے مالک کا ذریعہ آمدن ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، پہلے اس کو فَيُعَلِّمُ، اس کو تعلیم دی اور پھر بہترین تعلیم دی. وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، پھر اس کو ادب سکھایا، طور طریقے سکھائے، آداب مجلس سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے. اس کے بعد فرمایا یہ 2 کام کر لیے، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، پھر تیسرا اس کو آزاد کر دیا. یہ اب تو جب اس کو، اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پڑھی لکھی لونڈی اور ان پڑھ لونڈی قیمتوں میں فرق ہوتا تھا، آداب سیکھی بھی لونڈی اور آداب سے عاری لونڈی میں فرق ہوتا تھا. گانے والی یا کوئی سکلز اس کو آتے ہوں اس میں، اور جس کے اندر کوئی سکلز نہ ہوں، ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. تو کہا کہ پھر اس کو ثم یعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے. اس پر نہیں بس فرمایا، پھر فرمایا فتزوجوها، پھر اس سے نکاح کر لے. اس کو یہ سب کچھ سکھانے کے بعد اس سے نکاح کر لے. فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اگر یہ کام کوئی کسی آزاد عورت، لڑکی، بچی، یتیمہ بچی کے ساتھ کرے کہ اس کو پالے پوسے اور تعلیم دے اور آداب سکھائے، پھر اس کا نکاح کر دے، اپنے بیٹے سے کر دے، بھتیجے سے، جس سے مناسب سمجھے، جس طرح اس پر جتنا اجر ہو سکتا ہے، تو لونڈی کے ساتھ یہ خبرگیری کرنے پر دوہرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تعلیم اس معاشرے کے لیے بہت اجنبی تھی. ان کے لیے یہ ایسی باتیں تھیں کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی. اور سارے مورخین لکھتے، میں کل اس جو چیز آپ سے بیان کرنی ہوتی ہے، میں 1-2 دن اس پر چیزیں دیکھتا ہوں، تو میں اس پر جو مستشرقین کہلاتے ہیں اور انٹلیسٹس کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور ان موضوعات کے اوپر لکھتے ہیں چیزیں، میں ان کی چیزیں دیکھ رہا تھا، اور وہ اتنا کچھ تھا کہ ہمارے اس وقت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنے یہ لکھا ہے، باوجود اس کے کوئی مسلمان نہیں ہے. اور انٹلیسٹس ہیں، قرآن و سنت کے غیر مسلم ماہرین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، زندگی اسی کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تعلیمات آئی تھیں تو کوئی بڑے سے بڑا
اینتھروپولوجسٹ یا کوئی بڑے سے بڑا بشریات اور عمرانیات کا ماہر یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا اور نہیں تسلیم کر سکتا تھا کہ ان تعلیمات کو جو سوسائٹی کی پریکٹسز سے 180 ڈگری دوسری طرف ہیں، اس کو یہ سوسائٹی قبول کر لے گی۔ یہ ایسی کہ دنیا پوری کی پوری ایک طرف جا رہی ہو اور آپ ایک ایسی تعلیمات کا سیٹ لے کر آئیں جو بالکل دوسری طرف کا ہو، تو کہا کہ یہ حیران کن، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے العیاذ باللہ، اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو حیرت اس سے نہیں ہوتی کہ ہم ان کو امام الانبیاء مانتے، ہم ان کو سید الاولین والآخرین مانتے، ان کو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک انسان میں اتنا پوٹینشل کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک انسان میں اتنی غیر معمولی اثر ڈالنے کی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو اپنی زندگی میں ہی 15-20 سالوں کے اندر، 10-15 سالوں کے اندر اس کو مکمل طور پر پلٹ کے رکھ دے اور ان ساری چیزوں کو معاشرے سے نکال باہر کرے جو ان تعلیمات کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، وہ جو رویے تھے، وہ جو چیزیں تھیں۔ آنن فانن اس کے نتیجے میں جب یہ چیزیں بدلی ہیں تو اسلام نے وہ جو عورتوں کی اس نسل کے بعد جو جاہلیت کے معاشرے میں تھی، اس کے فوراً بعد ایک ایسی تعلیم یافتہ نسل عورتوں کی دیکھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھ لی، کیونکہ ان میں جو قیادت فرما رہی تھیں ان تعلیم یافتہ خواتین کی، وہ امہات المؤمنین تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت قیس، حضرت انس کی والدہ ام سلیم، یہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کے ساتھ حضرات صحابہ دینی معاملات میں آ کر جو گفتگو کرتے تھے تو بعض اوقات ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روایت کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت قیس کی کسی دینی مسئلے کے اندر بحث ہوئی، اور سارا دن وہ بحث چلتی رہی، پورا دن حضرت عمر فاروق بھی دلائل دے رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی دلائل دے رہی تھی، لیکن شام ہو گئی اور حضرت فاطمہ بنت قیس کے دلائل ختم نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر آگے کتنی بڑی دو ہستیاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ بعض مسئلوں میں آتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس اپنی رائے لاتے تھے یا کسی اور کی رائے لاتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، تو اما عائشہ بعض اوقات کہتی تھی کہ ان کو پتہ کیا ہے قرآن کے بارے میں، یہ آیت تو اس چیز کے بارے میں، اور اس طریقے کے ساتھ اپنی اور اس علمیت کو تسلیم کیا۔ آج آپ اٹھائیں فقہ کے مسائل، اٹھائیں تفسیروں کو، اٹھائیں احادیث کو، اور ہر مرحلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب سارے صحابہ پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہے، پوری جماعت صحابہ پر۔ صلح حدیبیہ کو آپ یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ اپنے احرام کھول دو، بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، احرام کھول دو، ہم عمرہ نہیں کرتے اس سال، ہم واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ حضرات صحابہ جو اپنے اسلحہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تعداد بھی اچھی خاصی تھی اور جنگ کے لیے بھی تیار تھے اور بیعت بھی کر چکے تھے، تو ان کے لیے یہ فیصلہ ایسا تھا کہ جیسے کسی کا ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے تو عمرے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے آئے تھے، تو سارے کے سارے اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، جیسے ایک بندہ گم سم ہو جاتا ہے، جیسے اس مبہوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا تو سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح اور خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ مشورہ دیا جو رسول اللہ کو اتنا پسند آیا۔ ان کا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے۔ مطلب یہ وقت ایسا ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، فقط آپ کا قول فوری طور پر ان کو اٹھانے کی بجائے آپ کا عمل ان کو اٹھائے گا فوراً، تو آپ یہ کام کر دیجئے، پھر دیکھیں یہ آپ کے پروانے اور جانثار کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا جانور ذبح کیا اور اپنا احرام کھولا، اسی وقت سارے کے سارے لوگوں نے اپنے احرام کھولے۔ یہ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز تھی اور ان کی کہیں کہ سمجھداری تھی اور ان کی ہوشیاری تھی۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کی فقاہت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ تو تعلیم و تربیت کا حق دینا اور اس میں ان کو ان کے کمالات کو رستہ دینا، یہ اسلام نے دی۔ اسی لیے صرف ازواج مطہرات تک معاملہ نہیں گیا، ہر دور میں ایسی خواتین آتی رہی ہیں۔ ابن عساکر ایک بہت مشہور محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے نہیں سنا، ان کی صرف تاریخ دمشق کے نام سے کتاب ہے ابن عساکر کی، اور وہ کتاب 70 والیومز میں ہے، 70 جلدوں کے اندر ہے، ایک کتاب صرف تاریخ دمشق کے نام سے، جیسے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہے 40 جلدوں میں۔ یہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے جن محدثات سے میں نے جن اساتذہ سے میں نے کئی ہزار استادوں سے پڑھا،
اور ان سے استفادہ کیا مختلف فنون میں، کیونکہ یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کئی ان کو اللہ پاک نشانیں دی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں 70 سے زیادہ محدثات تھیں، وہ تھی جو حدیث کی ماہر خواتین تھی، اس زمانے تک معاشرے کے اندر موجود تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، ان میں ہماری جو سب سے مختصر سند ہے حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جاتی ہے، اس میں بہت ہی قریب کے زمانے میں محدثہ امت اللہ شاہ عبد الغنی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ ان سے براہ راست اجازت، ہمارے استادوں کے استاد جو ہمارے دادا استاد بنتے ہیں، انہوں نے ان سے مدینہ منورہ میں اجازت لی حدیث کی، اور وہ حدیث کی اجازت دیا کرتی تھی محدثہ امت اللہ۔ اور اس سے اب میرے پاس مختلف اساتذہ سے ہم نے حدیث پڑھی، اور ہر حدیث کی اپنی ایک سند ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو ہماری جو سب سے مختصر سند ہے، جس میں کم سے کم واسطے ہیں، وہ انہی خاتون کے واسطے سے، امت اللہ، محدثہ امت اللہ کے واسطے سے۔ تو یہ تو ہم نے یہ جو پوسٹ کولونیل ایج ہے، جب ہم غلامی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور اس غلامی کے زمانے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو یہ چیزیں قصہ پارینہ ہو گئی، ورنہ ہندوستان کے شریف گھرانوں میں، معزز گھرانوں میں خواتین کی تعلیم کا ایک معیار ہوا کرتا تھا، اور ان کی ادبیت کا ایک معیار ہوتا تھا۔ آپ اس زمانے کی کبھی خواتین کی تحریر پڑھیں، مولانا سید ابو الحسن الندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی سوانح لکھی ہے، اور ذکر خیر، ان کی والدہ کا نام خیر النساء تھا، اور بہتر تخلص کرتی تھیں، تو خیر النساء بہتر ان کا پورا نام تھا۔ ان کی اپنی والدہ کی سوانح عمری لکھی ہے ذکر خیر کے نام سے، خیر چونکہ ان کا نام ہے تو ذکر خیر کے نام سے۔ اس میں آپ ان کی والدہ کے خطوط پڑھیں اپنے بیٹے کے نام جو انہوں نے لکھے ہیں، ایسے بلند پایا خطوط ہیں، ایسی اس میں علمیت ہے، اتنی اس کے اندر ادبیت ہے، اتنی اس میں ایک پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام رواج تھا، اور الحمدللہ آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے یہ بے شک روایتی تعلیم نہ حاصل کی ہو، لیکن اسلامی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بہترین صلاحیتیں لکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ان کو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ تعلیم تھی۔ تیسری چیز، وقت ہمارا آج کا ختم ہو گیا، ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ اس کے اوپر جو معاشرتی حقوق دیے ہیں، اسلام نے جو تمدنی حقوق دیے ہیں، اسلام نے جو قانونی حقوق دیے ہیں، اور ماضی کے مقابلے میں اس پر سب پر آج گفتگو ہوتی تو بہت اچھا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس بات کو آج یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کہیں موقع ملا تو آگے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔